عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے دو الگ الگ اور مسلسل بندوبست فرمائے. انسانی دماغ میں جو صلاحیتیں ودیت کی گئیں وہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ اگر ان پر نگاہ ہو تو پھر بات آگے جا سکتی ہے. انسانی دماغ کو پروردگار نے جو صلاحیتیں عطا کی، سوچنا، سمجھنا، یاد رکھنا، خواب دیکھنا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی شکل بنا لینا. اب بزرگ تو جانتے ہیں لیکن نوجوان دوست پوچھیں گے نا کہ یہ ہوا کیا کہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی شکل بنا لینا. مثلا اس کی ایک مثال دے دوں اور یہیں سے بات آگے بڑھ جائے. بھائی سونے کا پہاڑ کبھی دیکھا تو نہیں؟ اچھا، یہ دماغ میں کیسے آیا سونے کا پہاڑ؟ بھائی سونا آپ نے الگ دیکھا، پہاڑ الگ دیکھا اور دونوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنا دی. دونوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنا دی. تو یہ کام ہے دماغ کا. سوچے، سمجھے، یاد رکھے، خواب دیکھے اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی صورت اپنے ذہن میں پیدا کر لے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہیں سے حواس کی طرف گفتگو چلی جائے گی کہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے چکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، ہاتھ کا کام ہے لمس کرنا، چھونا. آنکھ دیکھے گی، سن نہیں سکتی. کان سنے گا، دیکھ نہیں سکتا. زبان ذائقہ چکھے گی، نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے. ہاتھ لمس کرے گا، نہ ذائقہ چکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آنکھ کے لیے دیکھنا حاضر ہے، سننا غائب ہے. آنکھ کے لیے دیکھنا حضور ہے، سننا غائب ہے. کان کے لیے سننا حضور ہے، دیکھنا غائب ہے. ناک کے لیے سونگنا حضور ہے، دیکھنا اور سننا غائب ہے. یعنی جتنا حضور ہے غائب اس سے کہیں زیادہ ہے. حقیقت یہی ہے. اچھا، تو اب ان حصوں سے تم کام لے رہے ہو. آنکھ سے دیکھ رہے ہو، بھائی سننا، آنکھ سے دیکھ رہے ہو، کان سے سن رہے ہو، ہاتھ سے چھو رہے ہو، ناک سے سونگ رہے ہو، زبان سے چکھ رہے ہو. لیکن بعض حقیقتیں اس دنیا کی ایسی بھی ہیں جو نہ آنکھ کے دائرے میں آتی ہیں، نہ کان کے دائرے میں آتی ہیں، نہ چھوئی جا سکتی ہیں، نہ سونگی جا سکتی ہیں. مثلا دو کے ساتھ جمع کرو 4 ہو جائے، یہ آنکھ نے بتایا، یہ کان نے. 2 کو اگر 2 کے ساتھ جمع کرو 4 ہو جائے گا. 1 کو 1 کے ساتھ جمع کرو 2 ہو جائیں گے. ایک وقت میں دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے. یہ وہ حقائق ہیں جو سب کو تسلیم ہے. لیکن ان حقائق کو تم نے آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، زبان سے چکھا، ناک سے سونگا، کیا کیا ہے؟ میں کیسے معلوم کہ 1 کو 1 سے جمع کرو تو 2 بن جائے اور 2 کو 2 کے ساتھ جمع کرو تو 4 بن جائے؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اسے نہ آنکھ نے بتلایا، نہ کان نے بتلایا، نہ ناک نے بتلایا، نہ ہاتھوں نے بتلایا، اسے بتلایا عقل نے. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. اسے بتلایا عقل نے. اگر یہاں تک آ گئے تو بھائی میری بات سننا. اگر جمع کا طریقہ عقل بتلائے تو تسلیم کرتے ہو. حالانکہ آنکھ سے نہیں دیکھا، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسے عقل نے بتلایا، تسلیم کرتے ہو. تو سارے غیب تمہیں تسلیم ہے حواس خمسہ کے بغیر. اور ایک اللہ پہ اعتراض ہے کہ اگر نظر نہ آئے تو نہیں مانیں گے. سنو دیکھو، اب ذرا میں نے بات بین الاقوامی کر دی. ایک اللہ پہ اعتراض ہے
کہ اگر چھوا نہ جائے، سونگا نہ جائے، اللہ اگر آنکھ سے نظر نہ آئے ہم اسے نہیں مانیں گے، تو ساری دنیا کو آنکھ سے دیکھ رہے ہو، بھائی توجہ رکھنا، تم نے سورج دیکھا اپنی آنکھ سے، تمہیں بڑا ناز ہے نا اپنی آنکھ پر، بڑا ناز ہے اپنی آنکھ پر، اور دعویٰ یہ کر رہے ہو، یورپ کے بڑے بڑے دانشوروں نے دعویٰ کیا کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اب بتاؤں، تم نے سورج دیکھا آنکھ سے، تم نے چاند دیکھا اپنی آنکھوں سے، تم یہ مجمع دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، تم نے دن دیکھا اپنی آنکھوں سے، تم نے رات دیکھی اپنی آنکھوں سے، ذرا اپنی آنکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا دو۔ سمجھ گئے؟ پہنچ گئی بات؟ دیکھنا، تم پہاڑ دیکھتے ہو آنکھوں سے، رات دیکھتے ہو آنکھوں سے، دن دیکھتے ہو آنکھوں سے، سمندر دیکھتے ہو آنکھوں سے، آسمان دیکھتے ہو آنکھوں سے، زمین دیکھتے ہو آنکھوں سے، تو اپنی آنکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا دو۔ کہا بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے، اپنی آنکھ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو جس سے دیکھ رہے ہو خود اسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب خدا سمجھ میں آیا؟ جسے دیکھ رہے ہو، جس سے دیکھ رہے ہو خود اسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اچھا طریقہ میں بتاتا ہوں دیکھنے کا، اب دیکھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ بھائی چیلنج کر دیا نا میں نے، اب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتاؤ۔ نہیں دیکھ سکتے نا، نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں ہے، ہر چیز آنکھوں سے دیکھو لیکن آنکھ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے بھائی، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، طریقہ یہ ہے کہ آئینہ لے لو، آئینہ لے لو، اس میں تمہاری آنکھیں نظر آ جائیں گی۔ بھائی سمجھ گئے بات کو؟ اب یہی لانا تھا مجھے، جب اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے تو کائنات کے خالق کو کیا دیکھو گے؟ جب اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے تو کائنات کے خالق کو کیا دیکھو گے؟ تو آنکھ کو دیکھنے کا کوئی ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ آئینہ لے لو، آئینہ لے لو، آئینے میں جب دیکھو گے تو آنکھیں نظر آ جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نہ دیکھی جا سکے وہ آئینے سے دیکھی جائے۔ اب پروردگار نے کہا مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، اپنی صفات کے ایسے آئینے بنا دوں گا۔ اپنی صفات کے ایسے آئینے بنا دوں گا کہ اگر انہیں دیکھا تو مجھے دیکھا۔ بھائی کان ہوں گے اذن اللہ، آنکھیں ہوں گی عین اللہ، ہاتھ ہوں گے ید اللہ، نفس ہوگا نفس اللہ۔ پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک؟ اچھا تو اب پروردگار نے دو حجتیں تم پہ تمام کی، دو حجتیں تمام کی، حواس دیے، حواس وہی آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے چھونا، ناک سے سننا، یہ حواس سے ظاہری ہے، حواس دیے اور اس کے ساتھ عقل دے دی، دو حجتیں تمام کر دی، سمیع بنا دیا، بصیر بنا دیا۔ بھائی توجہ رہے، جب دو حجتیں تمام ہو گئی تو اب قرآن نے اعلان کیا لِأَلَّا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل رسلا مبشرین ومنذرین لِأَلَّا علی الناس بعد اللہ حجۃ من الرسل۔ ہم نے بشارت دینے والے رسول بھیجے، ہم نے نذارت کرنے والے رسول بھیجے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے اپنی حجت تمام نہیں کی تھی۔ دیکھو آنکھ دے دی، کان دے دیے، حواس خمسہ تمہیں عطا کر دیے، اور اس کے بعد اکتفا نہیں کی، پھر عقل دی، جو دو کو دو میں جوڑے تو چار بن جائے، ٹھیک ہے نا؟
جو 4 کو 4 میں جوڑے تو 8 بن جائے، عقل دی. اور اب اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بھائی، اب عقل کے متعلق سنتے جاؤ. عجیب بات ہے عقل. سننا 2 جملے عرض کروں گا اس لیے کہ مجھے جانا تیزی کے ساتھ ہے. عقل پہچانتے ہو نا، جیسے دن کا اپوزٹ ہے رات، رات کا اپوزٹ ہے دن. خیر کے مقابلے میں ہے شر، شر کے مقابلے میں ہے خیر. کیا خیال ہے عقل کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہہ دیجیے عقل کے مقابلے میں بے عقلی. لیکن عجیب بات ہے بھائی، ایک بات سنتے جاؤ اور اسے یاد رکھو. دنیا میں مسلمانوں نے حدیث کی جتنی کتابیں جمع کی ہیں ان کتابوں کا آغاز کیا ہے ابتدائے وحی سے، وحی کی ابتدا سے. اور ہماری جتنی کتابیں حدیث کی جمع ہوئی ان کا آغاز ہے عقل سے. کتاب العقل سے آغاز ہے، کتاب العقل سے آغاز ہے. اور ایک روایت اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے. پہلا باب کتاب العقل اور پہلی حدیث اللہ نے عقل کو بلایا اور جہل کو بلایا. دیکھو سمبولک ہے حدیث، سمبولک ہے، علامتی حدیث ہے. اللہ نے عقل کو خلق کیا اور جہل خود بخود خلق ہوا. عقل کو بلایا، جہل کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھائی سننا کہ آگے آؤ. عقل آگے آ گئی، جہل اپنے مقام پہ کھڑا رہا. کہا پیچھے ہٹو، عقل پیچھے ہٹ گئی، جہل اپنے مقام پر کھڑا رہا. تو ایک مرتبہ پروردگار نے کہا بیکا ہو عقبو وہ بیکا حسیبو، اے عقل میں نے یہ طے کیا ہے کہ تیری بنیاد پر سزا دوں گا، تیری بنیاد پہ جزا دوں گا، اور یہ قیامت تک کے لیے، توجہ رہے، یہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوگا. تو عقل کا اپوزٹ بے عقلی نہیں ہے، عقل کا اپوزٹ جہالت ہے. پہنچ رہی ہے بات مجھے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے. عقل کا مقابل بے عقلی نہیں ہے، حماقت نہیں ہے، عقل کے مقابل جہالت ہے. عقل کو کہا آگے آ جا، آ گئی. عقل سے کہا پیچھے ہٹ جا، خدا نے کہا ہٹ گئی. جہل سے کہا آگے آ، وہی کھڑا رہا. جہل سے کہا پیچھے جا، وہی کھڑا رہا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو مکمل اطاعت کرے وہ عاقل ہے، جو مکمل اطاعت کرے وہ عاقل ہے، جو حکم خدا پہ اڑ جائے وہ جاہل ہے. ایک طرف فرشتوں کو دیکھو، دوسری طرف ابلیس کو دیکھو. تو پروردگار نے، آرام سے سنتے جانا، پروردگار نے ہوا سے ظاہری کے ذریعے حجت تمام کی، پھر عقل دے کر حجت تمام کی، اور اس کے بعد آواز دی رسولن مبشرین و منذرین. ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے، نظارت کرنے والے، لے اللہ یکونا للناس بعد اللہ حجتن من الرسل، تاکہ انسان ہمارے اوپر اپنی حجت تمام نہ کر سکے کہ پروردگار تو نے ہدایت نہیں بھیجی تھی تو اب عقل اور حواس کے بعد لگاتار رسول بھیجے. انا ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے مسلسل رسول بھیجے، ہم نے لگاتار رسول بھیجے، رسول آتے رہے. اور اب قرآن نے آواز دی، بھائی بہت توجہ رکھنا، یا معاشر الجن والانس عالمیاتکم رسولنا یقصون علیکم آیاتنا ویتلون علیکم آیاتی. اے انسانوں اور اے جنوں سنو، کیا ہم نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے؟ عالم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے تم پر رسول ہم نے نہیں بنائے؟ یعنی انسانوں پہ الگ رسول بنائے، جنوں پر الگ رسول بنائے. اے انسانوں، بھائی سننا قرآن ہے، اے انسانوں اے جنوں عالمیاتکم رسول منکم، کیا میری طرف سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ منکم، جو تمہیں میں سے تھے، یعنی جنوں کا الگ رسول، انسانوں کا الگ رسول. کیا نہیں آئے؟ قیامت میں پوچھے گا اللہ
کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، جنات بھی کہیں گے، انسان بھی کہیں گے کہ پروردگار تو سچ کہہ رہا ہے، ہمارے پاس رسول آئے تھے۔ جن کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے تھے، انسان کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے تھے، لیکن پروردگار ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہم نے ان رسولوں کی بات نہیں سنی۔ بھائی توجہ رہے، تو اس سورہ اعراف کی اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ جنوں کا الگ رسول، انسانوں کا الگ رسول، اور اب قرآن میں آواز دی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر سارے جنات، اگر سارے انسان مل کر قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو قرآن کا جواب ممکن نہیں ہے۔ یعنی اب جو کتاب آئی وہ جنات کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے۔ سن رہے ہو نا، سن رہے ہو؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ حبیب کہہ دو حبیب کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات، دیکھو جن کا وجود ہے قرآن میں سورہ جن ہے، اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر اس قرآن کا جواب لکھنا چاہیں تو قیامت تک اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرے تو اب کتاب ہے جنات کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی۔ طے ہو گئی بات یا نہیں؟ قرآن جن کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول نے کہا انا رسول الثقلین، میں جنوں کا بھی رسول ہوں، میں جنوں کا بھی رسول ہوں، میں انسانوں کا بھی رسول ہوں۔ ثقلین کے معنی جن و انس۔ دیکھو وہ دوسرا ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین، ہے نا؟ یہاں ثقلین کے معنی جن و انس۔ سننا انا رسول الثقلین۔ بھائی رکے رہنا، اس لیے کہ اس مرحلے پر کسی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ انا سورہ جن، انا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا بہ، جنہوں نے کہا، جنوں کے گروہ نے کہا، جاؤ سورہ جن کا ترجمہ دیکھنا، جنوں کے گروہ نے کہا کہ بھائی ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، اور جب ہم نے یہ عجیب قرآن سنا تو آمنا بھائی، ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ تو اب جنوں کا ایمان بھی قرآن پر، انسانوں کا ایمان بھی قرآن پر۔ توجہ رہے، جن بھی قرآن مانے، انسان بھی قرآن مانے، اور رسول الثقلین، جنوں کا بھی رسول، انسانوں کا بھی رسول۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میرے نبی نے کہا، مشہور روایت ہے کہ میں جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں، انسانوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک کتاب ہے، ایک رسول ہے۔ رسول جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ کتاب جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تو وہ رسالت، بھائی پہنچ گئے، پھر سننا، میرا رسول رسول الثقلین ہے، جنوں اور انسانوں کا رسول۔ ٹھیک؟ میرے رسول نے کہا بعثت الی الاسود والاحمر، میں جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں، میں انسانوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں۔ قرآن کے لیے خود جن کا قول موجود ہے سورہ جن میں، انا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا بہ، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، اس سے پہلے ہم نے ایسی کتاب نہیں سنی تھی، فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو کتاب جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، رسول جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ تو اب رسول اگر چلا جائے تو اس کی جگہ کے لیے صرف انسان جمع ہو جائے، یہ کون سی منطق ہے؟ سنتے جا، بھائی اگر جن و انس کا رسول اپنی جگہ خالی کرے تو صرف انسان جمع ہو کے جانشین بھوجن کر لیں، یہ کہاں کی منطق ہے؟ اب ایسے کو ڈھونڈ کے لاؤ، اب ایسے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ بھائی بہت توجہ رہے، جو جنوں کے لیے بھی اتنا ہی قابل احترام ہو جتنا انسانوں کے لیے قابل احترام ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ایسا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے، لیکن امام شافعی نے 4 مصرے کہے، علی حبہ جلہ، علی کی محبت سپر ہے، جہنم اور اپنے درمیان رکھ دی۔
علی کی محبت سپر جانتے ہو نا؟ پرانے زمانے میں سپاہی ایک سپر رکھتے تھے، ایک چیز رکھتے تھے گول سی، کہ اگر حملہ ہو تو سپر کو آگے کر دیں اور تلوار اس سپر پہ پڑے۔ علیون امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں علیون حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم اور میرے درمیان سپر ہے۔ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے یہ علی۔ دو مثلیں سن لیے، کہنے لگے وسیع المصطفیٰ حقاً، خدا کی قسم، یہ حقاً کا ترجمہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم علی مصطفیٰ کا وسیع ہے۔ تو میں پوچھوں امام شافعی سے کہ یہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اگر لوگ منکر نہ ہوتے تو میں قسم نہ کھاتا۔ عجیب ہے، مجھے رکنا نہیں ہے۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے جنت اور انسان کے درمیان۔ قسیم النار والجنہ، وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ وسیع، چوتھا مصرع روکا ہوا ہے میں نے، وسیع المصطفیٰ حقاً، خدا کی قسم حق اور صدق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے جو مصطفیٰ کا وسیع ہے، یہی ہے جو مصطفیٰ کی جگہ پہ آیا ہے۔ اور میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اب آخری مصرع امام الانس والجنہ، جنوں کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے۔ مرحلہ فکر ہے۔ روسلان بھائی مجھے آگے جانا ہے۔ روسلان مبشرین و منذرین، ہم نے ایسے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے ہیں، جو ڈرانے والے ہیں۔ ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے۔ سورہ نحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں اپنی طرف سے رسول بھیجے کہ خدا کی عبادت کرو، اپنے نفس کی خواہشوں سے پرہیز کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ایسے بھی تھے جو رسولوں کی بات سن کر ہدایت پہ آ گئے، ایسے بھی تھے جو گمراہ ہو گئے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کل شب میں انچولی کی امام بارگاہ میں اس آیت کو کوٹ کیا، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ جاؤ کھڈرات دیکھو، قبریں کھودو، محلات کھودو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کی قبر پر لوگ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے، تماشا کرنے جاتے ہیں۔ تعریف کی ہم نے ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں رسول بھیجے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ اطاع اللہ۔ دیکھو بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو بھی ہمارے رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بس موضوع کو تلخیص پانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول جو کرے اس کی اطاعت کرو، رسول جو کہے اس کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ اقیم الصلاۃ حکم مجمل ہے قرآن میں، نماز پڑھو قرآن میں مجمل ہے، کیسے پڑھو رسول بتلائے گا۔ ٹھیک؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان لانے والوں، ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا۔ اب کیسے حکم ہے قرآن میں، ہم نے روزہ واجب کیا، کیسے روزہ رکھو رسول بتلائے گا۔ ٹھیک؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے انسانوں پر حج کو واجب کر دیا، ہم نے انسانوں پر حج کو واجب کیا۔ جو مستطیع ہوں، جن کے لیے راستہ کھلا ہوا ہو، ان پر حج واجب ہے۔
کیسے حج کرے رسول بتلائے گا. تو کتاب کی کوئی بات تشریح رسول کے بغیر مکمل نہیں ہے. اگر کتاب کی کوئی بات تشریح رسول اور بیان رسول کے بغیر مکمل نہیں ہے, تو اگر کتاب کو کافی سمجھتے ہو تو بتاؤ نماز کیسے پڑھو گے, روزہ کیسے رکھو گے, حج کیسے کرو گے, زکات کتنی دو گے؟ تو دین آدھا ملے گا, آدھا رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ پہنچ رہی ہیں باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں. تو اب اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا. اس لیے پروردگار عالم نے آواز دی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو, اور رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو اب مجھے اتنا بتاؤ کہ جو رسول دے گا اور جس سے رسول روکے گا وہ کتاب میں تو ہے نہیں. بہت سیدھی بات بھائی, آیت پڑھ رہا ہوں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہیں جو رسول دے اسے لے لو, رسول جس سے روکے رسول جس سے اس سے رک جاؤ. تو کیا دیا رسول نے؟ کتاب میں نہیں ہے. کس چیز سے روکا رسول نے؟ کتاب میں نہیں ہے. یہ سب کچھ ملے گا حدیث میں. بھائی بہت توجہ رہے. اب کتاب سے میں سننے تک آ گیا. کتاب میں تفصیلات نہیں ہے. قول رسول, امر رسول, یہ ملے گا سنت میں. بہت توجہ رہے. اب جیسی رسول نماز پڑھ دے, ٹھیک, جیسی رسول نماز پڑھ دے ویسی پڑھو. جیسا رسول روزہ رکھ دے ویسا رکھو. ٹھیک ہے نا؟ رسول جیسا حج کرے ویسا حج کرو. اب یہ تشریح آ رہی ہے کتاب کی. نہیں, رسول جیسا پاجامہ پہنے ویسا پاجامہ پہنو. رسول جیسی لنگی باندھے ویسے لنگی باندھو. رسول اگر سرما لگائے ویسا سرما لگاؤ. رسول اگر زلفیں رکھے ویسی زلفیں رکھو. رسول جیسی داڑھی رکھے ویسی رکھو. جب تو سنت کے پابند ہو تو مسواک میں پابندی کر رہے ہو. کہے کہ یہ مولا ہے, اس کی پابندی کوئی نہیں کرتا. عجیب ہے بھائی. یہ آدھا دین لینا اور آدھا دین نہ لینا, یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے کہ رسول کی دو حیثیتیں ہیں. اچھا آپ دیکھو, اب نئے مسئلے میں داخل ہو رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں رہا, خدا کی قسم وقت نہیں ہے. آج کا وقت اور کل کا 1 گھنٹہ یہی تو ہے, اور مجھے موضوع کو تلخیص دینا ہے. تو اب سنتے جاؤ آرام کے ساتھ. اب بہت زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا, لیکن بات پہنچ جائے. وہ لوگ جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں وہ رسول کی رسالت کے منکر نہیں ہیں. خدا اب یہ اپنے ظرف کی بات ہے. جنہوں نے کہا کہ رسول ہم جیسا بشر ہے, انہوں نے رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیا. انہوں نے رسول کی نبوت کا انکار نہیں کیا. انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ نبی پر وحی آتی ہے. سب مان رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, صاحب وحی الہی بھی ہیں, لیکن پھر بشر ہیں. تو کوئی نہ کوئی راز تو ہے. تو کہنے لگے کہ ہاں, رسول جب ہدایت کرے, جب رسول ہے, اور رسول اگر رشتہ داروں کے فضائل بیان کرے, بھائی بہت توجہ رہے, اگر اولاد سے محبت کا اظہار کرے تو یہ انسانی رویہ ہے, ہم جیسا بشر ہے. تو فقط ہدایت کے بعد رسول, باقی بشر. رکے رہنا, آج فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کیا کہا کہ رسول ہم جیسا بشر ہے. پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان تک میرا پیغام پہنچ جائے. کیا کہا؟ عقیدہ کیا بنا؟ رسول ہم جیسا بشر ہے. بن گیا نا عقیدہ. اچھا, تو ہم نے کہا اچھا تو نبی نہیں ہے. کہ نبی ہے.
کہا کہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم بشر کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، نبی ہے۔ ہم نے کہا رسول نہیں ہے، کہا رسول ہے۔ ہم نے کہا قرآن اس پہ نازل نہیں ہوا، کہا ہوا۔ ہم نے کہا پھر کہنے لگے بس بات کل اتنی ہے کہ تبلیغ کے وقت رسول ہے، باقی وقتوں میں بشر ہے۔ اگر اولاد کی فضیلت بیان کرے بشر ہے، اگر ناکہ بن جائے نواسوں کے لیے بشر ہے، بیٹی کے لیے اگر کھڑا ہو جائے بشر ہے، بھائی کو کندھے پہ بلند کرے بشر ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، تو جب قرآن بیان کرے حدیث بیان کرے تو رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی وقتوں میں بشر ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، تو اب وراثت رسول کا فیصلہ رسالت سے نہیں ہوگا، بشریت سے ہوگا۔ پہنچ گئی؟ پہنچ گئی بات؟ بس اب ہم بحث نہیں کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ رسول جب تبلیغ کر رہا ہو رسول ہے، اور باقی رسول کی زندگی پرائیویٹ ہے، تو اب رسول کی وراثت ویسی ہوگی جیسی ہر باپ کی بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ تو یا رسالت بچا لو یا اپنی روایت بچا لو۔ پہنچ گئی بات؟ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی، تو مان لو کہ رسول جب وحی بیان کرے، شریعت بیان کرے، احکام بیان کرے، حلال بیان کرے، حرام بیان کرے، اس وقت رسول ہے، اور باقی زندگی میں عام بشر ہے۔ ٹھیک؟ بڑا پڑھا لکھا اور بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے، اور اس مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی رسول اب ہم مانے لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ رسول جب قرآن بیان کرے رسول ہے، جب حدیث بیان کرے رسول ہے، جب حلال خدا بیان کرے رسول ہے، جب حرام الہی بیان کرے رسول ہے، باقی زندگی میں رسول نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ رسول جب حلال و حرام بیان کرے گا تو کہاں بیان کرے گا؟ سرکاری جگہ کیا ہے؟ سرکاری جگہ ہے منبر، سرکاری جگہ ہے محراب، سرکاری جگہ ہے مسجد، سرکاری جگہ ہے میدان جنگ۔ بھائی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کی سرکاری جگہ کیا ہوں گی؟ دیکھو میری بھی ایک پرائیویٹ لائف ہے، میری بھی ایک پبلک لائف ہے، میری بھی ایک ذاتی جگہ ہے، میری بھی ایک سرکاری جگہ ہے۔ میری ذاتی جگہ میرا گھر ہے، میری سرکاری جگہ میرا ممبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری سرکاری جگہ میرا ممبر ہے، میری ذاتی جگہ میرا گھر ہے۔ تو اب تم نے رسول کو دو خانوں میں بانٹ دیا، آدھا نعوذ باللہ من ذالک، آدھا محمد سرکاری ہے، آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ، آدھا تو میں کہہ رہا ہوں آدھے سے زیادہ غیر سرکاری ہے۔ اچھا تو اب رسول جب سرکاری بیان دے گا تو سرکاری جگہ سے دے گا نا، سرکاری جگہ سے دے گا۔ اچھا تو اب رسول کی سرکاری جگہ کیا ہے؟ اگر ممبر سے کچھ کہے سرکاری ہے، اگر ممبر سے کچھ کہے سرکاری ہے، اگر محراب سے کچھ کہے سرکاری ہے، اگر مسجد میں کچھ کہے سرکاری ہے، اگر میدان جنگ میں کچھ کہے سرکاری ہے۔ سرکاری ہے یا نہیں؟ اب فاطمہ آئی اور رسول مسجد میں کھڑا ہو گیا، یہ ذاتی کام کیوں کر رہا ہے؟ پہنچی؟ بیٹی رسول کی،
घर में आई नहीं आई थी मिलने के लिए, मस्जिद में आई थी, मस्जिद में आई और रसूल उठ के खड़े हो गए। तो या रसूल अल्लाह, ये सरकारी जगह जाती काम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मिंबर से खुतबा दे रहे हैं, हुसैन आया, ठोकर लगी, खुतबे को रोका, उतर के हुसैन को गोद में उठा लिया। सरकारी जगह, सरकारी जगह, भाई तवज्जो रहे, रोक दिया खुतबा जिसमें शरीयत थी, जिसमें हिदायत थी। खुतबा दे रहे हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, हज ऐसे करना है, नमाज ऐसे पढ़नी है, रोजा ऐसे रखना है। खुतबा दे रहे हैं शरीयत पर। मेरे नबी मिंबर से शरीयत पे खुतबा दे रहे हैं, शरीयत पे खुतबा दे रहे हैं। नवासा आ गया, ठोकर लगी, गिर गया, खुतबे शरीयत को रोक दिया, शरीयत को रोक दिया, शरीयत को रोक दिया, हुसैन को उठा लिया। या रसूल अल्लाह, आपने ये क्या किया? अरे तुम समझे नहीं, शरीयत फुरूए दीन है और ये उसूले दीन है। देख लिया, देख लिया, सरकारी जगह थी मस्जिद, ठीक, सरकारी जगह थी मस्जिद, बेटी के लिए खड़े हो गए। सरकारी जगह थी मिंबर, उतर पड़े हुसैन के लिए। और सरकारी जगह थी मेहराब, भाई सुनना, मेहराब। और नवासों ने ईद के दिन कहा कि नाना हमारे पास नाका नहीं है, मेहराब में नाका बन गए। भाई अब मैं अर्ज करूं, मेहराब में नाका बन गए, मिंबर से खुतबा छोड़ के उतर आए, मस्जिद में बेटी के लिए खड़े हो गए। तो सरकारी जगहों पर रसूल जो काम अंजाम दे, सरकारी जगहों पर रसूल जो काम अंजाम दे, उसे तो प्राइवेट कहो, और जो काम लिहाफ में हो वो शरीयत बन जाए। अजीब अजीब मरहला फिक्र है, मुझे माफ कर देना, अजीब मरहला फिक्र है। नवासे मचल गए। भाई लिहाफ का भी तो वाकया है ना, सिर्फ मस्जिद का वाकया थोड़ी है। तो लिहाफ शरीयत बन जाए, मस्जिद प्राइवेट हो जाए, ये कौन सी मंतिक है? ठीक है ना, नवासे मचल गए मस्जिद में नवासे मचल गए कि नाना, मदीने के बच्चे, ईद का दिन है, मदीने के बच्चों के पास नाके हैं, हमारे पास नाका नहीं है। नाना नाना हमारे नाके का बंदोबस्त करें। याद है ना वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है, तफसील में नहीं जाऊंगा। नाना हमारे नाके का बंदोबस्त करें। क्या मुश्किल था? रसूल के घर में नाका बंधा हुआ था, आजवा, वो नाका मंगवा देते। भाई प्राइवेट काम है ना, नवासे पूछ रहे हैं कि नाना हमारे पास नाका नहीं है, कहीं से नाका मंगवाइए। तो घर पे बंधा हुआ है नाके आजवा, उसे मंगवा दीजिए। अच्छा उसे नहीं मंगवाते, अली के घर में नाका है, वो मंगवाइए, उन्हीं के बेटे। अच्छा छोड़िए, साहबे किराम में से हर एक के पास नाका है, मंगवा लीजिए। नहीं, रसूल ने अपना नाका भी नहीं मंगवाया, अली का नाका भी नहीं मंगवाया, साहबे किराम में से किसी को भी जहमत नहीं दी कि अपना नाका दे दो, मेरे बच्चों को नाके की ख्वाहिश है। एक मर्तबा हाथ जमीन पर टेके, घुटने मोड़े, और घुटने मोड़ने के बाद कहा, आओ बेटो, मैं तुम्हारे लिए नाका हूं। सुनना, मैं ये काम कहां हो रहा है? मेहराब मस्जिद में। बेटो आओ, मैं तुम्हारे लिए नाका हूं। मस्जिद सरकारी जगह है, रसूल का हुजरा नहीं है, सरकारी जगह है। और कितना गैर संजीदा काम हो रहा है। मुझे माफ कर देना, समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं। कितना गैर संजीदा काम है कि सरकारी जगह पर मस्जिद में कोई शख्स नाका बन जाए। ठीक है ना, तो नाका बनना गैर संजीदा नहीं है, सड़कों पे मातम करना गैर संजीदा है। समझ रहे हो? जुलूस निकालना गैर संजीदा काम है, मस्जिद में नाका बनना बहुत अच्छा काम है। भाई अजीब बात है। मेरे नबी ने नाका बन के बतला दिया कि इनके लिए जो भी काम करो संजीदा है।
طے ہو گیا کہ اگر مسجد میں کھڑے ہوں سرکاری عمل ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی کے لیے. اگر حسنین کے لیے ناقہ بن جائیں محراب میں سرکاری عمل ہے. اگر ممبر پہ ہوں اور حسین کے لیے خطبہ چھوڑنا پڑے سرکاری عمل ہے. مسجد، محراب، ممبر. چوتھا سرکاری مقام کیا ہے رسول کا؟ میدان جنگ. رسول ہے وہاں، پرائیویٹ لائف نہیں ہے، رسول ہے. اب ایسے میں جب وہ سرکاری کام انجام دے رہا ہو، کہہ دے کہ کل میں رجل کو علم دوں گا، یہ بھی سرکاری ہے. کل میں رجل کو علم دوں گا، کرار کو علم دوں گا، غیر فرار کو علم دوں گا، خدا اور رسول کے دوست کو علم دوں گا، خدا اور رسول کے محبوب کو علم دوں گا. تو اب یہ جملہ بھی سرکاری ہے، محبت نہیں ہے. ٹھیک. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں انہی تقریروں کے دوران کہ جب کسی نے پوچھا تھا اس روایت کے بعد کہ یا رسول اللہ کس کو علم دیں گے، تو کہا تھا یا خذھا بحقھا، اسے دوں گا جو علمداری کا حق ادا کر سکے. یعنی اب تک ادا نہیں ہوا تھا. دیکھو اب میرے پاس وقت نہیں رہا. اسے علم دوں گا جو علمداری کا حق ادا کر سکے. رسول نے اسے علم دیا جو علمداری کا حق ادا کر سکے. حسین نے اسے علم دیا جو تنہا علمداری نہیں سقائی کا حق ادا کر سکے. پہچانتے ہو میرے عباس کو؟ پہچانتے ہو؟ اس شہزادے کی ماں کا نام ہے ام البنین. بس دیکھو میں نے تو مصائب بھی نہیں پڑھے. عجیب شہزادہ ہے، نام آیا آوازیں بلند ہو گئیں. کون ہے یہ شہزادہ؟ شہزادہ کون ہے؟ کلیت ابو الفاضل. ٹھیک ہے نا؟ کیا مماثلت ہے کلیت میں؟ کلیت ابو الفاضل، باپ کی کلیت ابو الحسن، دادا کی کلیت ابو طالب. عباس ابن علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے نا؟ تو دادا ابو طالب، باپ ابو الحسن، خود ابو الفضل. ٹھیک ہے. دادا ساقی زمزم، باپ ساقی کوثر، خود ساقی اہل حرم. خود سقائے سکینہ، سقائے اہل حرم. پہچان گئے میرے عباس کو؟ دیکھو ایک جملہ سنو میرے عباس کی شان میں. ایک جملہ سنو. عباس لکھا ہے مختلف لکھنے والوں نے، عباس پورے خاندان کا سہارا. حسین کو کوئی کام ہو پکارے عباس کو، اکبر کو کوئی کام ہو پکارے عباس کو، زینب کو کوئی کام ہو پکارے عباس کو، ام کلثوم کو کوئی کام ہو پکارے عباس کو، سکینہ کو کوئی کام ہو چچا سے کہے. سمجھ گئے؟ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے پہ ختم ہو رہی ہے. نام عباس، کلیت ابو الفضل، بیٹا ام البنین کا. ٹھیک. اچھا ام البنین کے معنی معلوم ہے؟ ام کے معنی ماں، بنین کے معنی بیٹے، بیٹوں کی ماں. ام البنین کے 4 بیٹے تھے جن میں بڑا عباس ہے. ٹھیک. کربلا کے واقعے کے بعد یہ بی بی، اچھا تمہیں کچھ یاد ہے کہ سیدہ نے کہا تھا علی سے کہ علی میرے لیے رونق جنت البقیع میں جس کا نام تھا بیت الحزن، یاد ہے نا؟ سیدہ کے انتقال کے بعد وہ حجرہ ویران رہا. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو یہ بی بی اس حجرے میں جاتی تھی، ریت کی 4 قبریں بناتی تھی. ریت کی 4 قبریں بناتی تھی اور کہتی تھی بیٹو میں تم پہ کیوں روؤں، تمہاری تو ماں زندہ ہے، ارے میں اس پہ روؤں گی.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارے میں اس پہ روؤں گی جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ کہہ کر ریت کی قبروں کو مٹا دیتی، سر پہ ہاتھ مارتی جاتی اور کہتی جاتی واہ حسین، واہ علی، واہ فاطمہ، ایسی ماں کا بیٹا ہے عباس۔ بس بس کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی۔ مقتل نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا مقتل۔ عباس کو سمجھ گئے نا بالکل اچھی طریقے سے۔ وہ عباس آیا حسین کے پاس، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں عباس تمہیں نہیں، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ کہا مولا کیوں؟ دیکھو عباس کا کردار سمجھو۔ کہنے لگے مولا کیوں؟ سنا، سن لیا نا بڑے آرام سے تم نے کہ عباس نے کہا مولا کیوں؟ سن لیا؟ اچھا دیکھو عباس کے باپ علی کا کردار تھا۔ رسول نے کہا اٹھو، اٹھ گئے۔ رسول نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ رسول نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، چلے گئے۔ رسول نے کہا بستر پہ سو جاؤ، سو گئے۔ رسول نے کہا کندھے پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دو، توڑ دیا۔ کیوں نہیں پوچھا علی نے؟ اسی طریقے سے میرے عباس نے پوری زندگی میں کیوں نہیں پوچھا۔ حسین نے کہا عباس آ جاؤ، آ گئی۔ حسین نے کہا عباس چلے جاؤ، چلے گئے۔ آج پوچھ رہے ہیں، آج پوچھ رہے ہیں۔ کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے، مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں عباس تمہیں نہیں ہے۔ کہا مولا کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے اجازت نہیں دی تو عباس یہ سوچنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے پیدا ہی کیا تھا اس دن کے لیے۔ اب میرا مولا کیسے اجازت نہیں دے رہا ہے؟ جب بہت اصرار کیا، پھر صحیح، لیکن یہ جملہ سن لو، جب بہت اصرار کیا عباس نے تو کہا اچھا عباس نیزہ لے لو اور پانی کا بندوبست کرو۔ بس اب کچھ نہیں عرض کروں گا۔ عباس خوش ہو گئے، سکینہ کو بلایا، کہا بیٹی چھوٹا مشکیزہ لے آ۔ بچی مشکیزہ لائی۔ جب جلوس نکلے گا نا کل تو دیکھ لینا عالم کے ساتھ ایک چھوٹی سی مچھلی بھی ہوگی، دیکھ لینا۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی، مشکیزہ لے کے آئی، عالم میں باندھا، ہاتھ میں نیزہ لیا۔ جب چل رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا عباس میں نے پانی لانے کی اجازت دے دی، لیکن عباس تمہیں تو زینب نے پالا ہے نا، زینب سے مل لیے۔ کہا نہیں مولا، بس آخری جملہ۔ عباس جیسا بہادر زینب کے خیمے میں آیا، سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ آخری جملہ سنو، عباس جیسا بہادر ہے، شہزادی زینب کے خیمے میں آیا، سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ ہمت نہیں ہے عباس کی ہمت نہیں ہے کہ شہزادی زینب سے کچھ کہہ سکے۔ شہزادی نے ایک نگاہ دیکھا اور ایک جملہ کہا، اور تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ عباس جب بھائی نے اجازت دے دی تو میں روکنے والی کون؟ جاؤ عباس جاؤ، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ۔ میرے بابا نے 21 رمضان کی رات کو اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا زینب ایک دن تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا